رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ ماہ رمضان میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بعض لوگ فون پہ، بعض لوگ فیس ٹو فیس پیش آنے والے مسائل پوچھتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان مسائل کو ریکارڈ بھی کروا دیا جائے تاکہ امت مسلمہ کے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ ہمارے چینل کے ذریعے سے وہ ان مسائل کو سن کے علم سے مستفیض ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سحری کا وقت یہ کیوں خاص کیا گیا کہ تہجد کے وقت سحری کی جائے، غروب آفتاب کے وقت افطاری کی جائے؟ تو فقیر اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، میرے استاذ مکرم شیخ الحدیث عارف باللہ صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا مفتی ہاشم خان عطاری المدنی اپنی کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں کہ تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام ہیں، لیکن تخلیق کے اعتبار سے حضور سرور کونین علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ اس کی دلیل یوں لیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو میری کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں، شعب الایمان میں ہے کہ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق غروب آفتاب کے وقت فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کا وقت خاص اس لیے کیا گیا کہ وہ تہجد کے وقت کی جائے، چونکہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد شریفہ کا وقت ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ گر سحری کے وقت ہوئے، حضور تشریف لے کے آئے، حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں کو نوازا، تو وہ وقت سحری کا تھا۔ اس وقت کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے لیے حکم ہوا کہ سحری تہجد کے وقت کی جائے، اور اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حکم ہے کہ غروب آفتاب کے وقت افطاری کی جائے۔ تو یاد رکھنا، افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو انبیاء کی تشریف آوری، مطلب حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے، حضور کا ظہور ہوا، تو اس وقت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو اس وقت کو برقرار رکھنے کے لیے
اس وقت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کے لیے حکم ہوا کہ وہ اس وقت سحری کریں اور اس وقت افطاری کریں۔ اس کی مثال دوسری یوں بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو حکم ہوا کہ جیسے آدم علیہ السلام نے فجر کے وقت 2 رکعت نماز ادا کی تو اسی طرح اس یاد کو برقرار رکھنے کے لیے 2 رکعت فجر کے وقت ادا کرنے کا حکم ہوا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی کے شکر کو ادا کرنے کے لیے 4 رکعت نماز ادا کی تو وہ وقت برقرار کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اس صورت میں انہوں نے 4 رکعت نماز ادا کی، وہ وقت برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ سے لگی تو انہوں نے 3 رکعت نماز شکرانے کی صورت میں ادا کیے۔ تو حضور سرور کونین علیہ السلام عشاء کے وقت 4 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام جاری فرمائے وہ انبیاء کی یادوں کو برقرار رکھتے ہوئے تاکہ یہ یادیں قیامت تک کے لیے تازہ ہوتی رہیں۔ تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سحری اور افطاری کا وقت یہ خاص کیوں، اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے۔ دوسرا سوال ایک دوست نے کیا ہے کہ جب روزہ افطار کیا جائے سنت طریقہ کیا ہے، اس وقت ہم کیا کریں اور کس انداز کے ساتھ ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں سحری کے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح غروب آفتاب کے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت مسنون دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبولیت فرمائے گا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب افطاری کا وقت ہو باوضو ہو کے بیٹھے، اپنی فیملی کے ممبرز کو لیں، ایک دسترخوان بچھائیں، وہاں پہ تمام افراد جمع ہوں اور خوبصورت حلقہ لگا کے گلدستہ بنا کے روزہ افطار کریں۔ چونکہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانے سے آپس میں گھر والوں میں اتفاق پیدا ہوگا، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسی بات کی طرف رجحان بڑھانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی آپ بھی فرماتے ہیں کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب روزہ افطار کیا جائے تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب روزہ افطار کیا جائے، افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کے الفاظ سنن ابی داؤد اور مشکات شریف کے اندر موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر 2853 نمبر حدیث ہے، تو یاد رکھیں اسی حدیث سے دعا کے الفاظ بھی مل جائیں گے اور اسی دعا سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دعا کو کب پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ غیر رمضان میں اپنا معمول بناتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک پانی نہیں پیتے۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی وجہ کیا ہے، پانی کیوں نہیں پیتے؟
اور کھانا کھانے سے بھی گریز کرتے ہیں، روزے کی طرح اپنا وقت گزارتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس حوالہ سے العطائیہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے اندر امام اہل سنت، امام عشق و محبت بریلی کے بادشاہ، آپ فرماتی ہیں کہ کسی ایک حدیث میں بھی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ عصر اور مغرب کے بعد نہ کھاؤ نہ پیو، ایسا درس کہیں سے نہیں ملتا۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ بعض بزرگوں کے عمل سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کچھ نہ کھایا کرتے تھے نہ کچھ پیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت اور ان کا ارادہ یہ ہوتا کہ ہمارا یہ وقت روزہ کی طرح گزرے، تاکہ ہمارا ایک معمول بنا رہے کہ ہم رمضان کے اندر بھی روزہ رکھنا آسان سمجھے، اور ہمارا ایک معمول بنا ہوگا، روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یوں کہہ لیں کہ فتویٰ کہتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا درست ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ وہ نہ کھاتے نہ پیتے۔ تو یہ بزرگان دین کے بعض کے افکار سے ملتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے روزے کی طرح وقت گزارنا۔ اور آخر میں ایک دو مسائل اور جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں ان کے حوالہ سے عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کان میں دوا ڈالنا کیسا؟ یاد رکھیں، جب کان کا پردہ پھٹا نہ ہو اس وقت دوا ڈالنا درست ہے۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے دوا ڈالنا درست نہیں ہے، دوا نہ ڈالی جائے۔ دوا ڈالنا اس وقت ہی درست ہوگا جب کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اور اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنا یہ بھی پوچھا گیا ہے کیا درست ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، جو ماضی کے ڈاکٹر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید آلات کے ذریعے سے ریسرچ کرنے والے ڈاکٹر عصر حاضر میں یہ قول بتاتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس کی وجہ سے حلق تک دوا کا اثر پہنچتا ہے، جس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آنکھ میں دوا ڈالنا درست نہیں ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا آنکھ میں سرما ڈال سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، حضور سرور کونین علیہ السلام نے روزہ کی حالت میں سرما ڈالا ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہے، کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ روزے کی حالت میں ہوں، میری آنکھ دکھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرما ڈالو۔ حضور علیہ السلام نے جو تعلیم عطا فرمائی ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ روزے کی حالت میں سرما ڈالنا درست ہے، اور یہ حدیث مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔
مشکاہ شریف کی اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ مرآت المناجی جلد نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے روزے کی حالت میں سرما ڈالا تو سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، جیسے چھینک آ جاتی ہے تو ذائقہ حلق میں محسوس ہو، فرماتی ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ حلق کے اندر محسوس ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن سن لیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس بات کے اوپر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ آپ فرماتی ہیں کہ امام ترمذی نے اگرچہ کہا یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہو اس کو کثیر علماء نقل کریں، قبول کریں تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو امام ترمذی کے علاوہ کثیر علماء نے روایت کیا ہے، قبول کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کے درمیان پیش آنے والے مسائل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو، اللہ کریم اہل علم سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔